پورے سال کی راتوں میں سے افضل ترین جو راتیں ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والی جو راتیں ہیں وہ ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں۔ تو ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے آخری عشرے کو کیسے گزارتے تھے، ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، ہمیں یہ پڑھنا چاہیے اور پھر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو اپنے پیارے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم سب کا دعویٰ ہے کہ ہمیں دل و جان سے پیارے ہیں ہمارے محبوب، ہمیں ان سے بہت محبت ہے۔ تو میرے بھائیوں، صرف دعووں سے محبت ثابت نہیں ہوتی، کیا ہمارے عمل بھی ایسے ہیں جیسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے؟ کیا ہمارے دن رات ویسے گزر رہے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرتے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا دخل العشر احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، کہ جب آخری عشرہ رمضان المبارک کا آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے، و ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ آؤ عبادت کرو، نفل نوافل، استغفار، قرآن کی تلاوت، وشد مئزرہ، اور اپنی کمر کس لیتے۔ ویسے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال ہی عبادت کرتے تھے، پھر رمضان میں اس سے زیادہ، پھر اس سے زیادہ ان 10 دنوں میں کرتے تھے۔ اور کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، پیارے محبوب ان 10 دنوں میں اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ باقی دنوں میں اتنی زیادہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کون سے 10 دن ہیں؟ ان 10 دنوں میں ایک رات جو ہے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اگر ایک بندہ 83 سال تک عبادت کرتا رہے تو ایک بندہ اس ایک رات کی عبادت کو پا لے، حاصل کر لے، تو 83 سال کی عبادت کے برابر ہے ایک رات۔ تو وہ کون سی رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے جس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا کلام، اپنا سچا کلام قرآن مجید نازل کیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نفل نوافل پڑھتا ہے، اس کے پچھلے سارے زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ اس ایک رات کے قیام کی برکت سے معاف کر دیتے ہیں۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، اے میرے کلمہ پڑھنے والو، اے میری پیاری امت کے لوگو، اس رات کو جو آخری عشرے میں ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ صرف 27ویں کی رات نہیں ہے، وہ صرف 23ویں کی رات نہیں ہے، وہ ہم اس کو کوئی بھی خاص نہیں کر سکتے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس رات کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں یہ آخری دن غنیمت سمجھ کر، پتہ نہیں ہماری زندگی میں دوبارہ ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ساری رات رب کا قرآن پڑھیں، ہم قیام کریں، امام صاحب کے ساتھ نماز تراویح ادا کریں، استغفار کریں، اور اگر وہ کسی کو رات حاصل ہو جاتی ہے تو اس رات میں جو کثرت سے دعا کی جاتی ہے وہ ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے۔ دنیا کی باتوں کی بجائے ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، یہ 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔ ہم دنیا کے کام کو چھوڑ کر ساری رات اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو یقیناً ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہوگی، ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہوگی۔ اگر کوئی مریض ہے تو اللہ سے شفا مانگے، اگر کوئی حاجت مند ہے تو اللہ سے اپنی حاجت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کرے گا۔ کوئی پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی نعمت والی، بڑی غنیمت والی راتیں ہیں، بہت بڑی فضیلت والی راتیں ہیں، ان کو ہم سو کر اور فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان 10 دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔